ایک انہوں نے پوچھا کہ ہم چائنا جاتے ہیں کچھ مال وغیرہ خریدنے کے لیے، جیسے آج کل ٹریڈنگ ماشاءاللہ کافی چل رہی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر غیر مسلمین کے ہوٹل ہوتے ہیں، اب ہمیں کھانا کھانا ہوتا ہے تو ہم اس میں داخل ہو جاتے ہیں، گوشت وغیرہ تو نہیں کھاتے لیکن پھر بھی ان کے برتن استعمال کرتے ہیں، اور سنا یہ ہے کہ مطلب ہمارا گمان کہتے ہیں یہ ہے کہ کچن کے اندر ہو سکتا ہے کچھ ناپاک بھی پکڑا ہو تو اس کا چمچہ کسی سبزی وغیرہ کے اندر کسی چیز کے اندر ڈال دیا گیا ہو، تو ہم اس ہوٹل پہ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو کچن میں تانک جھانک کی ضرورت ہی نہیں، یہاں تحقیق کی حاجت بھی نہیں ہے، اور ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ گوشت کے علاوہ کوئی بھی چیز منگوائیں، گوشت کے علاوہ سے مراد ایک تو جیسے مطلب گوشت ہے بکرے کا، گائے وغیرہ کا، یہ تو بالکل نہیں، اور اگر سمندر کے جانور ہیں ان میں صرف مچھلی کے علاوہ کچھ بھی نہیں، تو اگر آپ مچھلی منگوانا چاہیں تو فش منگوا سکتے ہیں، باقی یہ گوشت وغیرہ اور کوئی نہیں، یا پھر کوئی سبزی وغیرہ، کوئی دال وغیرہ، کوئی چاول وغیرہ ہو، رائس، وہ منگوا لیں، اور اس میں یہ بالکل کوئی مطلب آپ زیادہ تحقیق نہ کریں کہ اس نے کہاں سے نکالا ہوگا، کون سے چمچے سے نکالا ہوگا، شریعت نے ہمیں اس قسم کی تحقیق کا مکلف نہیں بنایا ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔ اور ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو یہ سمجھایا کہ کسی بھی چیز کو ناپاک قرار دینے کے لیے، اسی طرح حرام قرار دینے کے لیے شرعی دلیل درکار ہوتی ہے، اور وہ بھی ایسی جو پختہ ہو، ورنہ خود اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ جو کچھ زمین پہ اللہ نے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، اور جب سب چیزیں ہماری نفع کے لیے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نفع اسی سے اٹھا سکتے ہیں جو پاک بھی اور حلال بھی ہو۔ اس کا مطلب اگر رائس ہمارے سامنے لا کے رکھے گئے ہیں تو ہم اس کو پہلے کہیں گے یہ پاک بھی ہیں، حلال بھی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا دنیا کے ہر چیز سے آپ نفع حاصل کر سکتے ہیں، صرف اسی سے حاصل نہیں کر سکیں گے کہ جس کے اوپر کوئی دلیل شرعی طور پہ آ جائے کہ یہ ناپاک ہے، یہ حرام ہے، اور اس پر کیا دلیل ہے کہ ناپاک اور حرام ہے، تو اس کے لیے قطعی دلیل چاہیے، آپ اپنے گمان سے اس کو ناپاک یا حرام قرار نہیں دے سکتے۔ اور قطعی دلیل وہ ہے کہ آپ فرض کر لیں آپ نے جا کر ہی دیکھ لیا کہ اس نے کسی مطلب سور کے گوشت میں چمچہ تھا، وہی نکال کر اسی سے کوئی چیز نکال کر آپ کو ڈال دی، پھر آپ اس کو ناپاک کہہ سکتے ہیں؟ یا کوئی اندر کچن کے اندر مسلمان تھا، بالکل پرہیزگار، متقی، نمازی، باشرع، اور اس کی زبان سے کبھی آپ نے جھوٹ نہیں سنا، وہ آ کے آپ کو کہتا ہے کہ میں کچن کے حالات جانتا ہوں، اور یہ جو آپ کے سامنے چاول لا کے رکھے گئے ہیں نا، یہ سالن لا کے رکھا گیا ہے، اس میں ناپاک چیز کی ملاوٹ ہے، یا پھر آپ کو نظر آ جائے اس کے اندر کوئی گندی چیز پڑی ہوئی، کوئی خراب چیز، تو پھر اس کو چھوڑیں گے۔ لیکن اگر آپ نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، کوئی بتانے والا بھی موجود نہیں ہے، کوئی نجاست کا اثر وغیرہ، کوئی ناپاک چیز بھی اس پلیٹ میں نظر نہیں آ رہی، تو یاد رکھیں یہ طیب حلال ہے، آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔